ماہ سفر المظفر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کے عرص مبارک کا یہ مہینہ ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شان علم سے نوازا کہ بڑے بڑے علم و فضل والے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے باوجود بھی اس مقام پر فائز نہیں ہو پاتے کہ بہت کم سنی میں امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا۔ 14 سال کے قریب ہی آپ کی عمر مبارک ہے جب آپ مسند افتاء پہ فائز ہو چکے تھے۔ تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے ایک ممتاز عالم دین جن کی علمیت مسلمہ تھی، حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کوئی فتویٰ لکھا اور کثیر تعداد علماء کرام نے حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ کی تصدیق فرمائی، مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ رامپور سے ایک شخص وہی فتویٰ لے کر بریلی شریف حاضر ہوا۔ اس وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کو عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا شورا سن کر وہ بریلی شریف حاضر ہوا۔ آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں وہ فتویٰ استفتاء پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب فتویٰ میں نہیں لکھتا، مفتی صاحب جو فتویٰ لکھ رہے ہیں اندر چلے جاؤ، کمرے میں وہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس فتوے کا جواب لکھ دیں گے۔ وہ شخص استفتاء لے کر اندر حاضر ہوا، دیکھا ایک کم عمر بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بچے کو دیکھا، باہر آ گیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور مفتی صاحب تو اندر موجود نہیں ہیں، اندر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہی بچہ وہی مفتی صاحب ہیں، آج کل وہی فتویٰ لکھتے ہیں۔ وہ شخص اندر آیا، آپ کی بارگاہ میں فتویٰ پیش کیا۔ آپ ہی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے فتویٰ پڑھا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے جن کی علمیت مسلمہ ہے، حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن آپ نے وہ فتویٰ صحیح نہیں لکھا تھا۔ بشری تقاضے کے مطابق علماء سے بھی تسامح ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جواب درست نہیں ہے، آپ نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے دوبارہ اس کا جواب لکھا اور فرمایا کہ یہ جواب درست ہے۔ وہ شخص وہ جواب لے کر آپ کے والد گرامی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس جواب کو پڑھا اور آپ نے بھی اپنے شہزادے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب کی تصدیق فرمائی اور اسی جواب کو صحیح قرار دیا۔ اب وہ فتویٰ رامپور پہنچا۔ رامپور کے نواب صاحب، وہ بھی صاحب علم شخصیت تھے، ان کے پاس وہ فتویٰ پہنچا۔ انہوں نے وہ فتویٰ پڑھا، اس کا جواب علامہ ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور کثیر تعداد علماء نے حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب کی تصدیق فرمائی ہے۔ مگر بریلی سے 2 علماء جو ہیں انہوں نے اس جواب کی تصدیق نہیں کی، انہوں نے اس کے خلاف جواب لکھا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی دوران حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی وہاں تشریف لائے۔ نواب صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے فتویٰ لکھا اور یہ حضرات اس کی تائید نہیں کر رہے۔ انہوں نے وہ فتویٰ لیا اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب پڑھا۔ تو وہ چونکہ ایک عالم ربانی تھے، عالم ربانی کی یہی شان ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو جواب لکھا وہ درست نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں جواب صحیح نہیں لکھ پا سکا، مگر
یہ بریلی شریف سے جو جواب آئے یہ جواب درست ہے۔ نواب صاحب کہنے لگے علامہ صاحب چلو مان لیا آپ سے تو سامع ہو گیا، صحیح جواب نہیں لکھ سکے، مگر یہ کثیر تعداد علماء ان کے سائن ہیں، وہ آپ کے جواب کی تصدیق فرما رہے ہیں، تو کیا یہ سارے علماء ان کے جواب غلط، ان کی تصدیقات غلط ہو گئی اور ان دو علماء کے جواب وہی درست ہیں؟ تو حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نواب صاحب بات یہ ہے کہ میرا ایک نام ہے اور بڑے بڑے علماء میری شخصیت کو، میری علمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے جواب لکھا، اگرچہ جواب لکھنے میں تسامح ہو گیا، مگر ان علماء نے تحقیق نہیں کی، میری شخصیت کو دیکھا، میرے نام کو دیکھا اور بغیر تحقیق کے تصدیق کر دی۔ مگر یہ بریلی کے جو دو مفتی ہیں انہوں نے بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں کی، بلکہ انہوں نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہیں ہمارے امام کہ ابھی وہ عمر ہے جس عمر میں کوئی شخص اس منصب پہ فائز ہو جائے یہ دیکھنے میں نہیں آتا، مگر وہ صرف مفتی نہیں ہیں بلکہ ایسے مفتی ہیں کہ بڑے بڑے عظیم مفتی جو ہیں وہ بھی آپ کی علمیت کو سلام کرتے ہیں۔